الله وعلى حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیات مبارکہ کے تحت دو اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض ہے جناب قرآن پاک کی اس آیات سے معلوم ہوا کہ متقی وہ جو نماز قائم کرے، تو جو صحابہ علیہم رضوان کے نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئے، یا اب جو شخص اسلام لاتے ہی وفات پا گیا، وہ متقی نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے نماز قائم ہی نہ کی۔ صحابہ علیہم رضوان میں سے ایسے صحابی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ساتھ ہی اعلان جنگ ہو گیا، تشریف لے گئے، وہاں شہید ہو گئے۔ ان کا اعتراض ہے کہ کیونکہ قرآن پاک نے شرط بھی یہی رکھی ہے کہ جو متقی ہوگا وہ نماز قائم کرتا ہوگا۔ اس کا جواب تمام اعمال میں قدرت کی شرط ہے، یعنی طاقت کی شرط ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ایک بندہ جو مریض ہے، اپاہج ہے، وہ جب پاگل ہے پھر اس پر نماز کیوں ساقط ہے؟ بے ہوش ہے، مدہوش ہے، پھر اس پر نماز کیوں معاف ہے؟ یعنی مطابق طاقت کے واجب ہوتا ہے، جو شخص کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ پائے اس پر نماز فرض ہی نہ ہوئی۔ اس کی مثال چلو اول آسان عرض کر دیں، اور آپ ان سب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اپنا اور بھی کام کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے نا۔ قرآن پاک نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو ہم میں سے اگر کسی بندے کو زکوٰۃ دینے کا موقع ہی نہ ملے، یعنی استطاعت ہی نہ ہے، استطاعت کیا ہے؟ یعنی کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا نا، وہ ساری زندگی وہ صاحب نصاب تک ہی نہ پہنچے تو ساری زندگی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکے گا نا۔ صحیح، وہ صاحب نصاب کی جو شرط ہے وہاں پہنچے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی نا صاحب۔ اس طرح یعنی کہ موقع ملے گا تو نماز پڑھے گا، ایک بندے کو موقع ہی نہیں ملا۔ دیکھو مالدار آدمی اسلام کے 5 ارکان ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ، حج بھی۔ غریب آدمی صرف 3 یعنی کلمہ، نماز، روزہ، نہ ہی وہ حج کرتا ہے نہ ہی وہ زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ نہ ہی اس کے پاس حج کے پیسے بنتے ہیں نہ ہی وہ حج کرتا ہے۔ روزہ، اچھا اس طرح حائضہ عورت نماز بھی نہیں پڑھتی تو پھر کیا وہ متقی نہیں ہے؟ مگر یہ سب ایک درجے کے متقی ہیں، کیونکہ ان میں ہر شخص بقدر طاقت اطاعت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی عمر 100 برس کی ہوئی، دوسرے کی 25 برس کی، 100 برس والے کی باتیں زیادہ ہیں لیکن دونوں ایک درجے کے متقی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا عبادت کی ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ ایک تو ہے اعمال کا کرنا اور ایک ہے ماننا، ایک ہے کرنا ایک ہے ماننا۔ ماننا وہ متقی ہے کہ اگر اس کے عمل کا موقع ملے تو کرے، اور اگر نہ ملے تو کم از کم اس کو مانے۔ جو صحابہ علیہم رضوان نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا چکے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جتنے احکام آئیں گے یا آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ برحق ہیں اور خداوند قدوس کی طرف سے ہیں۔ یہ صحابہ علیہم رضوان کا عقیدہ، وہ سب حق ہوں گے خواہ ہمیں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آج بھی غریب آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی فرض ہے، اگر میرے پاس مال ہو تو مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گی۔ یہ ماننا ہی اس کے متقی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسلام کے بھی یہی حکم ہے کہ میرے تمام احکام مانو پھر اس پر عمل کرو۔ بعض صحابہ علیہم رضوان نے سارا قرآن پاک اترا ہوا نہ دیکھا، کیونکہ وہ بعض صورتوں کے اترنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ ابھی جس طرح جنگ بدر ہے، تب تک قرآن پاک مکمل تو نہیں اتر چکا تھا نا جی، تب تقریباً قرآن پاک کے 19 سے 20 سپارے ہو چکے تھے۔ تو پھر کیا معاذ اللہ جو بدری صحابہ شہید ہوئے تھے، پھر انہوں نے قرآن پاک تو اس وقت تک مان چکے تھے جو آ چکا تھا، تو باقی آیا پھر کیا اس کے وہ منکر تھے؟ جب منکر ہوئے؟ معاذ اللہ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ پہلی امتوں نے سارے انبیاء علیہ السلام کو نہ جانا، ٹھیک ہے جناب، کیونکہ وہ بعض انبیاء علیہ السلام ان کے بعد آنے والے تھے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا ایمان ناقص تھا۔ فار ایگزامپل
جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی نا جی، چلو پہلے کو تو وہ کہتے تھے جو ہم نے تمام نبیوں پر ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پتہ نہیں کتنے رسول اور نبی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بعد میں پھر وہ معاذ اللہ وہ پہلے جمتی تھی وہ کافر تھی یا کافر ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ اور ہمارا ایمان کامل ہے کیونکہ ہم نے سارے قرآن پاک اور سارے نبی علیہ السلام کو پا لیا، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا، قرآن پاک نے بھی یہی فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ تمام رسولوں پر ایمان لو۔ اس لیے کہ سب کو وہ بھی مانتے تھے اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ اس طرح مانتے تھے کہ بعض انبیاء علیہ السلام اور بعض قرآن پاک کی آیات آنے والی ہیں وہ سب حق ہیں، یعنی وہ اس طرح مانتے تھے کہ جو آ رہی ہیں، آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں قرآن پاک کی آیاتیں، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ حق ہیں۔ ہم سب کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو کچھ ہے سب کا سب حق ہے۔ ہم اس طرح مانتے ہیں کہ سب آ چکے ہیں اور سب حق ہیں۔ دوسرا اعتراض، چاہیے کہ نماز فرضی پڑھی جائے، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح کہ آج کل کے جہلا کرتے ہیں، کیونکہ متقی بننے کے لیے فرض نماز کی پابندی کافی ہے، جیسا کہ اس تفسیر سے معلوم ہوا۔ جواب، سنتوں کے بغیر فرض ناقص ہیں، سنتوں کے بغیر فرض مکمل ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بلکہ بغیر سنت فرض ادا ہو سکتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، سنت کو فرض سے وہ تعلق ہے جو پانی کو کھانے سے تعلق ہے۔ جتنا بھی کھانا ہو، جب تک ہم پانی نہیں پیئیں گے وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ ہمارا کھانا مکمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ کھانے میں تو پانی ڈالا گیا تھا نا، سالن میں پانی ڈالا ہوا ہے، روٹی میں پانی ڈالا ہوا ہے، پھر پانی کیوں پی رہے ہو؟ پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر ہمارا لقمہ اندر نہیں جاتا، کہ بغیر پانی نہ تو کھانا تیار ہوتا ہے اور نہ کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بغیر سنت نہ تو فرض ادا ہو سکتا ہے اور نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھو مثلا روٹی ہے، یہ بغیر پانی بنتی بھی نہیں ہے اور کھائی بھی نہیں جاتی۔ کھیت میں گھیو ہے، پانی سے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، پھر آٹا پانی سے گوندا گیا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ساتھ پانی میں پیا گیا۔ جس ترکاری سے روٹی کھائی وہ بھی کھیت میں پانی سے تیار ہوئی، پھر پانی ہی سے دھلی اور پانی ہی سے پکی۔ اس طرح فرض سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جٹ کی مثال ہے اور زبردست مثال ہے۔ جس طرح ساری چیزیں بغیر پانی کے تیار نہیں ہوئی، بالکل سادہ سا جواب اس کا سمجھ لو کہ بغیر سنت کے فرض ادا ہو سکتا ہی نہیں۔ بس نماز پڑھنے لگو گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانا یہ بھی تو سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھانا یہاں تک سنت ہے۔ اچھا، قیام، تلاوت، سجدہ، اتحیات وغیرہ کی سنتیں ادا کرو گے تو فرض ادا ہوگا۔ مطلب ہے قیام میں کیا ہے، آپ کھڑے ہوں گے اور سنت طریقے سے اس پر اٹھنا ہوگا، سنت طریقے سے ہاتھ باندھنے ہوں گے، ٹھیک ہے جناب۔ کھڑا ہونا صرف سنت فرض ہے نا، باقی ہاتھ باندھے تو سنت طریقہ ہے نا، تو یہاں ہاتھ باندھو، اس طریقے سے ہاتھ باندھو، ٹھیک ہے جناب۔ اس طرح ہم قیام جو رکوع کریں گے، رکوع کرنا فرض ہے نا، رکوع کے اندر جو ہے نا سبحان ربی العظیم وہ سنت ہے۔ اس طرح سجدہ کرنا فرض ہے نا، سجدے کے اندر تسبیحات پڑھنا وہ سنت ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اس طرح اتحیات واجب ہے یا فرض ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہاں پر ہاتھ رکھنا، اس سٹائل سے بیٹھنا، یہاں نیچے یہاں نظریں رکھنا، اشہد اللہ پر انگلی، یہ سارے سنتے ہیں۔ سبحانک اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، آمین شریف کہنا یہ سنت ہے۔ پھر بتائیں کس طرح فرض مکمل ہو سکتے ہیں بغیر سنتوں کے؟ اچھا، تو پھر کوئی فرض نماز ایسی نہیں جس کے ساتھ سنتے نہ پڑھی جائیں۔ اس طرح روزے رکھنے کے لیے سحری کھانا یہ بھی سنت ہے۔ ان کو کہو اگر سنتے چھوڑنے تو پھر نہ کھاؤ، پتہ چل جائے گا۔ فرض ایسے اٹھو بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ سنت کی کتنی شان و اہمیت ہے۔ اب تو لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں نا، فرض پڑھتے ہیں تو بس چل پڑتے ہیں ایسا۔ اور کھجور سے افطار کرنا وغیرہ سب سنت ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے اہل قرابت کی خدمت کرنا سنت ہے، بلکہ فرض تو ہم پر بالغ ہونے کے بعد عائد ہوتے ہیں اور مرنے سے پہلے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنے دامن میں لیتی ہیں۔ نماز جو فرض ہے جب بندہ بالغ ہوتا ہے تب بندہ پڑھتا ہے نا، روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے۔ سنت تو جو ہی بندہ پیدا ہوا، یعنی اذان پڑھنا کیا ہے، سنت ہے بچے کے۔ دوسرے کان میں تکبیر پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ اس کو گڑتی دینا کیا ہے، سنت ہے۔ اس کے بال کٹوانا کیا ہے، سنت ہے۔ اس کا نام رکھنا کیا ہے، سنت ہے۔ اس کا عقیقہ کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ یہ تو ساری سنتیں تو ہمیں بچپن پہلے دن سے لے لیتی ہیں، فرض تو بعد میں آ رہے ہیں۔ تو کیسے کرخت ذہن کے آدمی ہیں،
جو صرف فرضوں کو جانتے ہیں باقی سنت کے، ان کو یہ جب گفتگو اللہ کرے کوئی سن لے اس طرح کا کوئی خرما تو اس کو پتہ چل جائے کہ سنت پہلے فرض بعد میں، سبحان اللہ، سنت پہلے فرض بعد میں۔ اور مرنے پر بھی، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، مرنے کے بعد بھی غسل دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کفن دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ قبر پر دفنانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ قبر پر جانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو غسل دینا، کپڑا پہنانا، ختنہ اور عقیقہ کرنا وغیرہ یہ سب سنتے تو ہیں۔ پھر زندگی گزارنا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا، جوتا، پگڑی، کرتا، اچکن وغیرہ پہننا یہ سب سنتے تو ہیں۔ فرض تو صرف اتنا ہے کہ یہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ چھپانا فرض ہے، باقی یہ سارا خوبصورت لباس پہننا، ٹوپی پہننا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، کھانا پینا یہ ساری کی ساری سنتے تو ہیں۔ اکثر صورتوں میں نکاح کرنا اور بیوی بچوں کی پرورش کرنا، مکان بنانا وغیرہ یہ سب سنتے ہیں۔ فرض کرنا، نکاح کرنا فرض نہیں ہے، مکان بنانا فرض نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے بندہ نکاح اپنا مکان نہ بنائے، کیونکہ سنت کی اہمیت تو کوئی نہیں نا۔ اس طرح مرتبہ کلمہ وغیرہ پڑھنا، کفن کی ترتیب دینا، قبر کی نوعیت وغیرہ یہ سب سنتے تو ہیں۔ پھر ان کو کہو کفن نہ پہنو، ایسے مجھے وصیت کر جو مجھے ایسے دفنا دینا، بھی کفن پہنانا تو سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ بعد موت اصالہ ثواب کرنا وغیرہ سنتے ہیں، اس لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ایسے ہی آیا کہ اہل سنت و جماعت، یہ سنت کے مقلد یا سنت اپنانے والے، اہل فرض نہیں آیا۔ جو لوگ کہ سنت نمازوں کے منکر ہیں، ان کو چاہیے نہ تو مکان بنائیں، نہ 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائیں، نہ عمدہ لباس پہنے، بلکہ مرنے لگے تو جان بچانے کے لیے تھوڑے چنے کھا لیا کریں۔ ٹھیک ہے نا جناب، روٹی کھانا تو سنت ہے، اور صرف ناف سے گھٹنے تک کپڑا باندھا کریں، اور سخت ضرورت کے بغیر نکاح ہرگز نہ کریں، اپنا نام کچھ نہ رکھیں، کیونکہ فرض تو صرف اس قدر ہے کہ جو ہم نے عرض کر دی ڈیٹیل آپ کو۔ پھر یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں کہ فرض تو جو ہم نے عرض کر دی ہیں، یہ کیا نماز کی سنتوں سے انکار اور باقی تمام سنتوں سے عمل؟ جناب سنت نے ہم کو انسان بنایا، رب تعالیٰ ہم کو سنت پر قائم رکھے، آمین۔ سنت چھوڑنے والا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے گا۔ دعا مانگو، جتنے لوگ سنت کو معمولی سمجھ کے یا سنت کو سنت سمجھ کے اگنور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے، 10 رجب شریف کی برکت سے، مہینے اس برکت کی برکت سے مالک ان کو میرے آقا حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے محروم فرمائے، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدری کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ سنت اور حدیث میں 2 طرح کا فرق ہے، سنت اور ایک یہ کہ حدیث حکایت ہے، اور سنت جس کی حکایت کی جائے۔ حدیث کیا ہے؟ حکایت ہے، کہانی ہے، اور سنت کیا ہے؟ جس کی حکایت کی جائے۔ وہ الفاظ جن میں حضور علیہ السلام کے افعال کریمہ نقل کیے گئے وہ الفاظ حدیث ہیں، یعنی الفاظ جو نقل کیے گئے، جو آپ نے ارشاد پاک فرمایا وہی نقل گیا وہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے جو کام کیا تھا، جس کی حکایت کی گئی یعنی حکم فرمایا گیا، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ ہے حدیث اور سنت میں فرق، یعنی جو آپ گفتگو مبارک فرماتے وہ کیا ہوتی تھی؟ حدیث۔ جو آپ کر کے، یعنی آپ نے پانی کو ایسے اٹھایا اور ایسے پیا، یہ اس طرح پانی اٹھانا اور ایسے پینا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ نے سرما مبارک اٹھایا اور اس کو آنکھوں پر لگایا، یہ اس طرح سرما اٹھانا اور اس طریقے سے پہننا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یعنی آپ کی گفتگو مبارک وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ آپ جو کام کیا اٹھ کر، چل کر، ہاتھ مبارک سے، پاؤں مبارک سے، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طرح کے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ طور طریقے جو نقل میں آ جائیں، خود ہمارے لیے وہ قابل عمل طریقے جن میں اتباع کی جا سکے، لہٰذا حدیث عام ہے، سنت خاص ہے۔ پھر حدیث عام ہے، حدیث میں کئی ایسے حدیث ہیں جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل یہ حدیث پاک تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنبی میں آپ مسجد پاک میں آپ کے لیے آنا جانا جائز تھا، حدیث پاک تو ہو گئی نا کہ ایسے آپ، لیکن ہم لوگ آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ مطلب کیا؟ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن سنت جو ہے نا وہ خاص ہے، اس لیے کہ سنت جو ہے نا یہ آسانی سے عمل انسان کر سکتا ہے۔
سنت خاص ہے، خیال رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر چند خصائص ہیں، یعنی چند خاص الخاص ایسی حکم اور چیزیں ہیں جو امت کے لیے جائز نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو شادیاں کرنا جتنی آپ کی مرضی مبارک چاہتی تھی آپ کر سکتے تھے، 100 کرنا چاہتے، 50 کرنا چاہتے، 10 کرنا چاہتے، آپ نے امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ امت کے لیے کرے گا تو 4 تک کرے گا، آگے بریک لگ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں خاص، جو نبوت کے لیے خاص ہو، امت کے لیے خاص نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص جیسے 9 بیویاں پاک ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، روزہ وصال، یعنی ہمارے لیے اس طرح کے روزے بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے لیے روزے وصال یعنی ایک دن کئی دن رکھنا یا کئی مہینے رکھنا، ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ یہاں ممبر پر ہم اگر ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں کوئی پیچھے پڑھے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ امام سے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اچھا، اونٹ پر طواف کرنا، ٹھیک ہے جناب، حدیث پاک میں تو آیا مگر یہ سنت نہیں، یہ سنت، کیونکہ ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی مثال عرض کی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث لازم ہے۔ اہل حدیث بھی اس سے اپنی اصلاح کر لیں، اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا وہ اس طرح کی تشریح نہیں پڑھتے؟ اہل سنت، سبحان اللہ، یہاں بھی حدیث نہ فرمایا، لہذا انسان اہل سنت تو ہو سکتا ہے، یعنی ہر سنت پر عمل کرنے والا، مگر اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا جھوٹ ہے، ورنہ پھر تو 9 بیویاں نکاح میں رکھنا ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں جو ہے اہل حدیث اگر بننا ہے تو حدیث پاک میں تو ہے کہ 9 بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 تھی یا 11 تھی یا 13 تھی، اور اس سے زیادہ بھی ذکر آ جائے پھر رکھو تم، حدیث پاک میں تو ہے۔ لیکن ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیں جناب، اس سے یاد کے تحت اور بھی 2-3 اعتراض ہیں جناب۔ پہلا اعتراض، زکوٰۃ قوم کو ترقی سے روکتی ہے۔ یہ جربن لوگوں کی اس طرح کے بکواسات ہوتی ہیں جن کا نہ دین سے تعلق نہ دنیا سے تعلق۔ زکوٰۃ دینے سے غربت آتی ہے، اس لیے مسلمان دوسری قوموں سے زیادہ غریب ہیں، بے دین لوگوں کی اس طرح کے خواہ مخواہ۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے سے ملک ترقی کرتے ہیں، عوام ترقی کرتی ہے۔ صحابہ علیہ رضوان کا زمانہ زکوٰۃ کا تھا، زکوٰۃ دینے کا تھا، تو کوئی بندہ غریب تھا ہی نہیں۔ زکوٰۃ قوم کو ترقی کا اصل راز ہے، قوم کی ترقی کا اصل راز ہے، بلکہ جو تنزلی ہے، جو قوم کا زوال ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے میں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ کوئی بندہ جو نہیں نہاتا اس کو بیماریاں پڑیں گی نا سر، اس کو بیماری پڑے گی نا سر، میل جم کر مسام بند ہو جائیں گے، جلد خشک ہو جائے گی، جلد کی بیماریاں، اندر کی بیماریاں۔ جو بندہ نہاتا ہے تر و تازہ بھی رہتا ہے، چہرہ بھی صاف شفاف رہتا ہے، خون کی گردش بھی ٹھیک کرتی ہے، کھانے کا دل بھی ٹھیک کرتے ہے، وہ سستی بھی نہیں کرتا، مطلب بے شمار۔ مطلب جو نہیں نہاتا وہ بیماریوں کو اکٹھا کرتا ہے، جو نہاتا ہے وہ پرفیکٹ رہتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ بالکل بہترین رہتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ دی اور لی جائے تو قوم میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ پوزیشن تو یہ ہے کہ اور جس طرح آج کل آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور بے نظیر انکم جو پروگرام تھا، اور جو ہے نا وہ بڑے بڑے امیر افسر 17ویں گریڈ کے، 18ویں گریڈ کے، 19ویں گریڈ کے وہ مستفیض ہو رہے ہیں، جب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ حق غریبوں کا تھا، کھا کون رہے ہیں؟ امیر رہے ہیں۔ حالانکہ 17ویں گریڈ کے افسر کی آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم لاکھ کے تو اوپر تنخواہ ہوتی ہے نا سر، اور جن بیچاروں کی لاکھ کی تنخواہ تھی وہ اپنے آپ کو غریب کیے بیٹھے ہیں۔ تو جو بیچارہ 500 روزانہ دہاڑی لیتا ہے وہ غریب ہے کہ نہ کہ وہ غریب ہے؟ اس طرح جو حکومت کوٹا رکھتی ہے اپنا حج کا، وہ غریبوں کا مستحق ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو وہ ان کے جو ہے نا سب سے زیادہ جو غریب ہوتے ہیں وفاقی وزیر، جو ان کے اپنے خاص الخاص جو کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، کارپور۔ جب ہماری تقسیم ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس میں شریعت کا کیا قصور ہے؟ مسلمان جب تک زکوٰۃ دیتے رہے بہت مالدار رہے، پیچھے بے شک ہسٹریاں پال لیں، جب سے زکوٰۃ دینے میں کمی کی، غربت آئی، اس وقت مسلمانوں کی غربت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیکاری پسند کرتے ہیں کرنے میں، مقدمہ بازیوں میں، ٹھیک ہے جناب، اور شادی بیاہ کی ناجائز رسموں اور عیاش میں خود کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہی بات جو ہم عرض کرتے ہیں، پوزیشن تو یہ ہے نا، مدرسے میں دینا پڑ جائے سوچ میں پڑ جاتے ہیں،
مسجد میں دینا پڑ جائے سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اور نکاح جیسے شادی پر وہ 10-15 لاکھ لگا چکے ہوتے ہیں, 10-15 لاکھ. اگر وہاں امام کو ان کو 10,000 دینا پڑ جائے تو ان کو بخار تپ دک والا چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. حالانکہ وہ اتنے لاکھوں کے لاکھ لگا چکے ہیں, اس کا کوئی نہ 3 سے مقصد ہے نہ 13 سے, مطلب نہ دین سے مقصد ہے نہ اس کا اسلام سے. وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا. جو اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آیا, حکم آیا, راستہ آیا, اس کے لیے وہ جو ہے نا دلیلیں لینا لگ پڑتے ہیں, سوچے میں پڑ جاتے ہیں اور ان کو سکون نہیں آتا. 5-10 ہزار دے دیتے ہیں تو اتنا تک ساتھ کہتے ہیں کہ یہ فارم بھی خود جو ہے نا کمپیوٹرائز کروا کے دینا, ہم نے 2 پیسے زیادہ دے دیے. ہماری نیچر سوچ تو یہ رہ گئی ہے. اس طرح کے ہم تباہ کاریاں نہ کریں. آج کل سکولوں کے جو اینول ہو رہے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہیں؟ سکولوں بچوں کے یہ نئے لباس لے کر ہو, یہ نئی پوزیشنیں لے کر ہو, اس نے کیا کرنا ہے, اس نے ٹپنا ہے, اس نے نچنا ہے, اس نے ڈانس کرنا ہے, اس نے تقریر کرنی ہے, یونیفارم علیحدہ لے کر ہو. پہننا صرف 1 دن ہے, اگلے کا 2,000 کا آ رہا ہے, 3,000 کا ہے. وہاں فضول خرچی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. بس کیا آپ کو مثالیں, بے شمار مثالیں تو ہیں اس طرح کی. وہاں فضول خرچی نہیں ہے, دین کے معاملے میں فضول خرچی ہوتی ہے. ایسی مثالیں نہیں کہیں نہیں ملتی. نہ مل سکتی ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے غریب ہو گیا ہو. پوری ہسٹری میں یہ کبھی نہ مثال ہے, تو نہ یہ آپ کو مل سکتی ہے, تو نہ یہ ہو سکتی ہے. بس. دوسرا اعتراض جناب آریوں کا, زکوٰۃ کے قانون سے مسلم قوم میں بیکاری اور بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تھی, کیونکہ جب انہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مالداروں سے مل جائے گا تو پھر وہ محنت کیوں کریں. یہ بھی غریبوں کو پتہ ہے کہ ہمیں پیسہ مل جائے گا کس سے, مالداروں سے, اس لیے جناب وہ کام نہیں کرتے. یہ زکوٰۃ کی خرابی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے غلط استعمال کی خرابی ہے. اور جو مانگنے والا آ رہا ہے اس کو نہ دو. ضروری اتنی کہ آپ کے نظروں میں وہی غریب ہے, اور ٹریس کرو, پہلے اپنے محلے داروں میں دیکھو, رشتہ داروں میں دیکھو. اسلام نے جس طرح کے مالداروں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی ہے, اس طرح فقراء مساکین کو کما کر کھانے اور بھیک مانگنے سے بچنے کا سخت حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ نہیں ہے نا, جس نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہے گا, ساری زندگی وہ کبھی نہیں سیر ہو سکے گا. اس طرح کی بھی تو حدیثیں ہیں نا, جس کے متعلق قرآن پاک کی آیاتیں اور احادیث پاک پر کثرت موجود ہیں. زکوٰۃ لینا تو سخت مجبوری کے وقت ہے. اگر کوئی شخص کسی اچھی چیز کو غلط استعمال کرے تو یہ اس کی استعمال کی خرابی ہے. کوئی جو بندہ ایک دوا کو لینی ہو گولی 1 تو وہ لے لے 5, تو پھر گولی کا قصور ہے, اس کے طریقے استعمال کا قصور ہے نا, کہ گولی کا قصور ہے. اور نہ کہ اس چیز کے کوئی شخص ریل سے خودکشی کرے تو اس سے ریل بری نہیں ہوگی. ریل تو جا رہی ہے, اس کو اپنے مقصد کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس نے جو ریل سے چلتے ہوئے ریل سے چھلانگ لگا دی تو اس نے مرنا ہی ہے نا. اس کی یہ حرکت بری ہوگی. اگر زکوٰۃ سے بیکاری بڑھی تو ہندو میں سادھو میں بیکاریوں کی جماعتیں کیوں موجود ہیں؟ وہاں بھی تو پھر جماعتیں ہیں اگر یہ بات ہے بیکاری والی. اور اعتراض دیکھیں, رب کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک نیک عمل کی ضرورت ہے. 100 قسم کے اعمال شریعت نے کیوں بتائے؟ ایک عمل ہوتا اللہ اللہ کرنا. یہ کبھی نماز پڑھو, کبھی روزہ رکھو, کبھی زکوٰۃ دو, کبھی خیرات کرو, کبھی صدقے دو, کبھی اللہ اللہ کرو. یہ سارے کام کیوں بتا دیے ہیں؟ جن کا عقل جو فطور ہوتے ہیں وہ پھر خواہ کے فطور والے اس طرح کے سوال کرتے ہیں. نوٹ, یہ اعتراض خاکساریت کے جڑ ہے. شاید خاکسار جو تحریک شروع ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک صرف جھوٹی خدمت خلق اور نام کا غلط جہاد نجات کا مدار ہے. نماز روزے کو مولویوں کی شکم پروری بتایا. جب انسان کے پاس کوئی تھوڑا سا ترقی آ جاتی ہے نا, پیسہ آ جاتا ہے نا, پھر دین پر جو ہے نا عجیب و غریب باتیں کرنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے آج بھی مسلمان ہمارے پاکستان میں جو ہے نا ایسی جماعتیں ہیں جو پہلے تو پاکستان کی مخالف تھیں. پہلے پاکستان کی سب کو پتہ ہے, تاریخ پاکستان آپ پڑھیں, اب وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بھی بنے پھرتے ہیں اور پاکستان کے بابے بھی بنے پھرتے ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے مخلص خیر اندیش بھی بنے پھرتے ہیں. اور پھر اسی سیاست کی آڑ میں آ کر جو چیز جائز ہے وہ بھی جائز ہے, جو جائز نہیں ہے اس کو بھی جائز کیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک جماعت ایسی بھی ہے, حالانکہ نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے غیبانہ نماز جنازہ صرف 1 دفعہ ثابت ہے. وہ ایک دوسرے کے رو رکھے ان کے لیے دل جیتنے کے لیے نماز غیبانہ نماز جنازے بھی شروع ہیں. ٹھیک ہے نا سی, یعنی ایسی ان کا نہ کوئی فقہ سے کوئی تعلق ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے اماموں سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا سی، وہ بس جہاں تکبیر اپنا رفع یدین والے ہیں تو وہ وہاں ہو جاتے ہیں، جہاں آمین بالجہر والے تو وہ وہاں ہو جاتے ہیں، جہاں کل خوانی ہے تو وہ وہاں ہو جاتے ہیں، جہاں کل خوانی نہیں ماننے والے تو وہ وہاں ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ تیرا کہ نہ تیر کے، وہ جس طرح ہے نا شعر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ کرے یہ اس طرح ہی رہیں، جس طرح کہ زندہ رہنے کے لیے ہزارہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، مفتی صاحب کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتوں کا نزول فرماوے، آپ اس طرح کی پھکیاں دیتے ہیں جو لاجواب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، زندہ رہنے کے لیے ہزارہ چیزوں کی ضرورت ہے، غذا، پانی، لباس، مکان وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ زندگی کے لیے صرف ہوا ہی کافی ہے، ہوا کافی ہے نا، ہوا بھی تو زندگی کے لیے ضروری ہے، پھر پانی کیوں پیتے ہیں، روٹی کیوں کھاتے ہیں، خواہ مخواہ کے چیرتے ہیں گندم، کئی ٹن، حکومت ہر سال کئی ہزار ٹن گندم خریدتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں گئی ہے، پھر ضروری حکومت کو مجبور کرنے، غریب کرنے ہیں، ضروری اللہ تعالیٰ کی زمین کو پریشان کرنے، ایک فصل ابھی کاٹ دینے تو دوسری بو دیتے ہیں، ایک کاٹ دینے تو دوسری بو دیتے ہیں، بس ہوا کافی ہے، ضروری ہے کھانا پینا، روٹی وغیرہ، غذا وغیرہ کی کیا ضرورت، وہ دیوانہ ہی تو ہے، جس طرح جسمانی زندگی کے لیے بہت سے اعمال ضروری ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یعنی جس طرح جسمانی زندگی کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس طرح مرنے کے لیے بھی بے شمار اعمالوں کی ضرورت ہے، نیک اعمالوں کی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے، اور ہر تعلق میں انسان سدا گناہ کر لیتا ہے، تو ضرورت تھی کہ ہر تعلق میں کوئی نہ کوئی عبادت بھی رکھی جائے۔ ہمارا تعلق بے شمار ہے نا، ہمارا ہاتھ دنیا داری سے ہمارا تعلق ہے، دین داری سے ہمارا تعلق ہے، رشتہ داری سے ہمارا تعلق ہے، ہمسایوں سے ہمارا تعلق ہے، جانور سے ہمارا تعلق ہے، جانداروں سے ہمارا تعلق ہے، زمین سے ہمارا تعلق ہے، پانی سے ہمارا تعلق ہے، چرند پرند سے ہمارے تعلق مختلف اور مختلف چیزوں سے ہیں، تو ہر چیز جس سے تعلق ہے، اگر اس سے ہمارا گناہ ہوگا تو اس کے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہاں نیکی رکھ دی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ہمسایوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں یا ہمسایوں کے متعلق ہمیں حکم فرما دیا کہ اگر ان کی تم دیکھ بھال کرو گے، پیار کرو گے، تم اتنا صلہ اور ثواب ملے گا، یعنی ان کی کمی انہی سے پوری اللہ تعالیٰ نے رکھوا دی ہے۔ اس طرح پرندوں کے معاملے، اس طرح جانداروں کے معاملے، تاکہ اس سے یہ چیز پاک ہوتی رہے، چونکہ انسان کا تعلق مال سے بھی ہے اور اس مال میں بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ اس میں ایک مالی عبادت بھی رکھی جائے، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔